السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ورس نمبر کریں گے 131۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور من جو یا کون، یرغب منہ پھرتا ہے، ان سے، ملتی دین ابراہیم ابراہیم، الا مگر، من جو، سفیہا بیوقوف بنایا، نفسا نفس، ہو اس، و اور، نفسا نفس، ہو اس، و اور، لقدی البتہ ضرور، استوفینا ہم نے چن لیا، ہو اس کو، فی میں، الدنیا دنیا، و اور، انا یقیناً، ہو وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لا البتہ، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ آئیے پورے شعور کے ساتھ جو ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کون ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے، سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا دیا، اور یقیناً ہم نے اس یعنی ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اس شخص کے سوا کون بے وقوف ہے جس نے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیا ہو، اور ابراہیم کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے، اور ہم نے یقیناً اس دنیا میں بھی اسے برگزیدہ کیا تھا، اور وہ آخرت میں سے بھی یقیناً نیک لوگوں میں شمار ہوگا، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اصل میں جو اسلام ہے وہ دین ابراہیم سے ہی چلا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین اسلام ہی تھا، اور وہ اسلام پر ہی تھے۔ تو اسی لیے اس زمانے میں بھی جب حضرت ابراہیم کے دین میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا، اور جو ہے لوگ اس قدر ہو گئے کفر پہ کہ وہ، جیسے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تب جو ہے وہ مکہ کی کیا حالت تھی، جہالت کا اندھیرا تھا جو ہر طرف چھا رہا تھا، اور جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور کعبہ میں جو ہے وہ بت رکھے تھے۔ اور حالانکہ حضرت ابراہیم کا مذہب تو اسلام تھا، انہوں نے تو لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، اور لوگوں کو جو اصل دین پہنچایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے، اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، لیکن لوگوں نے اس کو یاد نہ رکھا، بلکہ وہ بھول بیٹھے کہ ان کو کس ہدایت کی طرف بلایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص کے سوا کون جو ہے وہ بے وقوف ہوگا جس نے اپنے ہی آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو جو حضرت ابراہیم کی پیروی نہ کر سکا، اور جس نے اعراض کیا، اور جس نے اصل جو دین ہے اس کو اگنور کیا، تو وہ شخص ایسا ہے جس نے اپنے ہی نفس کو بے وقوف بنا دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور ان کو آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اذ قالا جب فرمایا، لا واسطے ہو اس کے، رب ہو اس کے، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہوتا ہوں، لی واسطے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یاد کرو جب اللہ نے اس سے کہا، کس سے کہا؟ حضرت ابراہیم سے کہا۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ فرما بردار بن جا، تو بے ساختہ اس نے کہا، میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فرما برداری کا کیا عالم تھا، کہ جیسے ہی انہیں الہاماً یا جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرما بردار بن جا، میرا فرما بردار بن جا، تو حضرت ابراہیم بے ساختہ ان کے منہ سے کیا نکلا، کیا الفاظ ادا ہوئے کہ میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔
پہلے سے ہی ہو چکے تھے، ان کا دل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں چور تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو چکے تھے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ اور آج جب ہمیں قرآن کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث سے اور قرآن سے جو تعلیمات ملتی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ، اے مسلمانوں فرما بردار ہو جاؤ، تو کیا ہم ہو جاتے ہیں یا ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو ہو چکے، ہم تو تیرے فرما بردار ہی ہیں؟ کیونکہ صرف کہنا کافی نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگی تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ ایسی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، صرف باتیں نہیں بلکہ عمل بھی، ایمان اور عمل صالح، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو مطلوب ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اور وصّا اس نے وصیت کی، بھی ساتھ، اس کے ابراہیم بنی بیٹے ہی اپنی، اور یعقوب یا اے بنی بیٹے، یا میرے، یقیناً اللہ اصطفیٰ اس نے چن لیا، لا واسطے، کم تمہارے، الدین یہ دین، پس لا نہ، تموتن تم مرو، الا مگر، اور اس حال میں، تم ہو مسلمون فرما بردار۔ اور اسی بات کی تاکیدی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے پیارے بچوں، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، بس ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی اس بات کی نصیحت اپنے بیٹوں کو کی، اور آگے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور اسحاق، تو اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، تو یعقوب نے بھی جو ہے، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے اور اس دین کے لیے تمہیں چن لیا ہے، بس ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اللہ کی فرما برداری کے ہی کوئی کام میں مصروف ہو۔ اس لیے اپنی ساری زندگی ایسے ہی کام میں مصروف رہنا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو، جو ایسے کام میں مشغول رہنا جو اللہ کی فرما برداری کرنے کا کام ہو، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، کیا پتہ کس وقت جو ہے وہ کس کا وقت ختم ہو جائے۔ تو وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اور دین کے کاموں میں مشغول رہو، تاکہ جب موت آئے تو تب بھی اسی کام پہ آئے جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ تو اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تاکیدی نصیحت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دین کو ہمارے لیے چنا ہے، یعنی دین اسلام کو، بس ہم نے ہرگز مرنا نہیں ہے مگر اسی حالت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کر رہے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جب موت آئے، کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ تو اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا اور اس بات میں احتیاط کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، کیا تم تھے شہداء حاضر، اس جب حضر آئی یعقوب الموت موت، اس جب قولا اس نے کہا، لی واسطے، بنی بیٹے ہی اپنے، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من سے، بعد ہی میرے، قالو کہا انہوں نے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہا معبود کا تیرے، اور الہا معبود آبائی باپ
دادوں کا یا آباء و اجداد کا تیرے ابراہیم و اور اسماعیل و اور اسحاق الہًا معبود واحدًا ایک و اور نحنو ہم لا واسطے ہو اس کے مسلمون فرما بردار۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا با محاورہ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ وہ کیا ہے جس کی تم میرے بعد عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے رہیں گے تیرے معبود کی اور تیرے اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور اسی کے ہم فرمانبردار رہیں گے۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت آئی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے، اللہ ہر وقت میں موجود تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو، اس ایک مومنٹ کو بیان کر رہے ہیں جب حضرت یعقوب پر جو ہے موت کا وقت آیا، موت کی گھڑی آئی، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کہ موت کی گھڑی تھی، مگر حضرت یعقوب کو کیا فکر تھی؟ اپنے بچوں کی فکر تھی ان کو۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو پتہ تھا کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مگر وہ ایک دفعہ یاد دہانی کروا کے اس دنیا سے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے، یعنی اللہ کی۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا عمل کی بات ملتی ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں چاہیے، مطلب ہم پر موت نہ آئے جب تک ہم اس چیز کو واضح طور پر اپنی اولادوں کو سمجھا نہ دیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے، اور تمہاری زندگی میں کوئی چیز اتنی اہم نہ ہو جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ اور اس پہ حضرت یعقوب کی دیکھیں کہ اس گھڑی پر بھی ان کو خدا تعالیٰ ہی یاد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک دفعہ اپنے بیٹوں کو تاکیدی نصیحت کر لیں، پھر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ تل کا یہ امتن جماعت قد یقیناً خلت وہ گزر گئی، لا واسطے ہا اس کے ماں جو کسبت اس نے کمایا، و اور لا واسطے کم تمہارے ماں جو کسبت تم نے کمایا، و اور لا نہ تسألون تم پوچھے جاؤ گے، ان بابت ماں جو کانو وہ تھے یعملون وہ کرتے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو، اور تم اس کے متعلق نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس آیت میں ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے۔ جو کچھ اس نے کمایا اس کا نفع نقصان اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا اس کا نفع نقصان تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے متعلق ان لوگوں سے جو گزرے زمانے کے لوگ تھے ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہر جان جو ہے وہ اپنا جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے عمل کیے ہیں، وہ اپنا حساب دے گی۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔